شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا سندنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعيز رجلا قال اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل حرمك صحتك قبل سقمك غناك قبل فقرك فراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنا علما وفهما والحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين دعا شکر تو سائٹی فکر دارن جناٹنی اردو ہے آپ حضرات صبح سے تشریف فرما ہیں اور بظاہر لگا ہوگا کہ یہاں سے نکل کر ہمیں کیا ملے گا ظاہر میں تو کچھ بھی نہیں لے کر جا رہے بلکہ دے کر ہی جائیں گے مدرسے کے لیے کوئی چندہ دے گا کوئی دعائیں دے گا ساتھ لے کر کیا جائیں گا یہ خوشخبری سنائی ہمیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمبی حدیث مبارکہ ہے اس کا ایک ٹکڑا میں سنا دوں اس سے دل کو بڑی خوشی ملتی ہے راحت ملتی ہے آپ نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ جب بھی اللہ کے بندے اللہ کے بندیاں کہیں جمع ہو جاتی ہیں اور ان کے جمع ہونے کا مقصد ہوتا ہے قرآن پاک کا سننا اور سنانا ایک دوسرے کو نصیحت کرنا تذکرہ کرنا چار انعامات اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما دیتے ہیں پہلا انعام نزلت علیہم السکینہ ان کے دلوں پر سکون اور اطمینان نازل ہوتا ہے بے چینی دلوں کی ختم ہوتی ہے اور قرآن حکیم نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے کہتے ہیں یہ جو پہلے جس نے اللہ کا انکار کیا تھا کہ اللہ کیا ہوتا ہے یہ تو سارا قدرتی بن گیا اور ایک بہت بڑا طبقہ بنایا اس نے کمیونزم کا کہ اللہ کچھ نہیں ہوتا ہے لیکن جب موت کا وقت آیا اسے بھی اللہ کے نام کے بغیر چین نہیں آتا بے قرار ہو گیا بذکر اللہ تطمئن القلوب دلوں کو سکون ملتا ہے دینی مجالس میں دینی محافل میں بھی اللہ کے طرف سے انسانوں کو سکون ملتا ہے یہ ہمارا پہلا انعام ہے
دوسرا انعام فرمایا غشیتہم الرحمہ. غشیتہم آپ میری توجہ طرف توجہ. غشیتہم جیسے آپ نے سائبان لگا دیا، ایسے ہی اللہ کی رحمت ایسے مجمع پر سائبان کرتی ہے. ہمیں دیکھ تو نہیں رہا لیکن یقین ہے، اس لیے کہ فرمانے والی ذات ایسی ہے کہ ان سے زیادہ سچا نہ کائنات میں کوئی آیا ہے نہ کوئی. فرمایا غشیتہم الرحمہ حفتہم الملائکہ. حفتہم فرشتے ان کو گھیراؤ کر لیتے ہیں، گھیر لیتے ہیں چاروں طرف سے. اب انہیں کیسے پتا چلا کہ یہاں مجلس ہو رہی ہے؟ کہتے ہیں جیسے انسانوں کے لیے آسمان کے تارے چمک جاتے ہیں، اور رات میں کہیں بھی آدمی ہو تارا دیکھ لیتا ہے، ایسے ہی جہاں اللہ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، فرشتے ان مجلسوں کو پہچان لیتے ہیں اور وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں. بلکہ فرشتوں کا ایک خاص طبقہ ہے، ان کی ایک خاص ڈیوٹی ہے. ان کو کہتے ہیں سیاحین، گھومنے والے ہیں. وہ ہر اس بندے کے پاس پہنچ جاتے ہیں جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، اور پھر اس درود کو لے کر پہنچ جاتے ہیں روضہ اطہر کے پاس، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ کرتے ہیں. تذکرہ کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب، آپ کے فلاں امتی نے جو فلاں آدمی کا بیٹا ہے آپ پر درود و سلام بھیجا. یہ 3 انعام ہو گئے، اور چوتھا انعام اللہ کرے کہ آج ہم سب کو وہ انعام مل جائے. فرمایا جب یہ مجلس ختم ہو جاتی ہے، اختتام پذیر ہو جاتی ہے، تو یہ کیا کہہ رہے تھے کہ اللہ وہ مغفرت مانگ رہے تھے، جنت الفردوس کا سوال کر رہے تھے، جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ میرے بندوں کو معلوم ہے کہ ان کا میں نے اس پورے مجمع کی مغفرت کر دی. پیارے اللہ، آج یہ پورا مجمع مغفرت مانگ رہا ہے. اللہ آج ہم سب کی مغفرت کرے. آج جس نسبت سے آپ جمع ہوئے، قرآن پاک کی نسبت سے، ہمارے بھائی جان کہا کرتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے نسبت کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے کہا کسے کہتے ہیں نسبت؟ دیکھو نسبت کیا ہوتی ہے کہ جب آدمی کسی دکان کپڑے والے کے پاس گیا اور وہاں سے 6-6.5 میٹر کپڑا لے کر آیا، پھر درزی کو دیا، کہا اس کپڑے کو سلو. کہ جی کیا بنانا ہے؟ کہ کرتا پاجامہ. اس نے جب اس کو ماپ کے دیکھا، کٹنگ کی، کہا جی اس میں کچھ بچ رہا ہے، اچھا ایک ٹوپی بھی بنا لو. اس نے ٹوپی کا کپڑا بھی نکالا، کہا کچھ اور کپڑا بچ رہا ہے. تو اسے خیال آیا، کہا چلو میرے قرآن پاک کا غلاف بنا دو. اب اس کپڑے میں کرتا پاجامہ، ٹوپی اور ایک قرآن پاک کا غلاف بنا. کرتے اور پاجامے کی نسبت ہمارے جسم کے ساتھ ہو گئی، ٹوپی کی نسبت سر کے ساتھ ہو گئی، لیکن اس آخری ٹکڑے کی نسبت جو ہے وہ قرآن حکیم کے ساتھ ہو گئی. اب ایک کپڑا ہے، سلنے والا ایک ہی دھاگے سے سلا گیا ہے، ایک کینچی سے کاٹا گیا ہے، ایک ہی مشین پر اس کو سلا گیا ہے، لیکن نسبت چونکہ الگ الگ ہو گئی. آسمان اور زمین کا فرق آ گیا. آپ ٹوپی اور موزہ، دستار اور موزہ ایک برتن میں دھو سکتے ہیں؟ کیوں نہیں دھوئے؟ وہ بھی جسم کا کپڑا ہے، یہ بھی جسم کا کپڑا ہے. کہیں گے نہیں، ٹوپی کی نسبت جو ہے وہ سر کے ساتھ ہوئی ہے اور موزے کی نسبت جو ہے وہ پاؤں کے ساتھ. حضرت شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کو ایک آسان
مثال سے سمجھایا، وہ ہے کشمیری میں، جن کی سمجھ میں آ جائے گا وہ سمجھ لیں گے، جن کی نہیں آئے گا ان کو تھوڑا ترجمہ کر دیں گے۔ انہوں نے فرمایا کہ ترائم تو پکدائیں، ترائم تو پکدانی جس میں تھوکتے ہیں، اور ترامی جس میں ہم کھانا کھاتے ہیں۔ ترائم تو پکدائیں اکے ٹوکائی، اکے ٹوکائی مطلب ہو گیا کہ وہ ترامی اور پکدانی جس میں تھوکدانی، اس کا مٹیریل ایک ہی ہے اور بنانے والا بھی ایک ہی بندہ ہے، لیکن نسبت الگ ہو گئی۔ کہا ترامیشے نیام سے پکدائیں تھوکائی، ترامیشے نیام سے پکدائیں ترائم تو پکدائیں اکے ٹوکائی، ترامیشے نیام سے پکدائیں تھوکائی۔ ترامی میں اللہ کی نعمتیں آتی ہیں، اس کو رکھتے ہیں، اس میں کوئی تھوک سکتا ہے؟ اور تھوکدانی، اس میں کوئی دودھ پیے گا؟ یہ بھی تو اسی مٹیریل کی بنی ہے، یہ بھی اسی مٹیریل کا، مٹیریل ایک ہے لیکن ان کی نسبتیں الگ ہو گئی ہیں۔ اس کا نام کچھ اور پڑ گیا، اس کا نام کچھ اور پڑ گیا۔ اسی طریقے سے ٹوپی کی نسبت سر سے ہوئی ہے اور موزے کی نسبت پیروں کے ساتھ ہوئی ہے۔ کسی اللہ کے ولی کا موزہ ہو اور کسی گناہگار کی ٹوپی ہو، دونوں ایک ساتھ جڑ نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ ٹھیک ہے وہ اللہ کے ولی کا موزہ ہے، لیکن یہ دستار جو ہے یہ سر کے اوپر رکھنے کی چیز ہے، ان دونوں کو ایک جگہ ہم دھو نہیں سکتے۔ بلکہ ہماری جو بہت محتاط مستورات ہیں، وہ جب کپڑے دھویا کرتی ہیں تو کرتے کو الگ دھوتی ہیں، پاجامے کو الگ دھوتی ہیں۔ اگر اتفاق سے ٹوپی اور موزہ ایک ساتھ دھل گیا، ایک ہی واشنگ مشین میں ڈل گیا اور دھو لیا، تو شرعی اعتبار سے اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ زیادہ سے زیادہ کہیں گے کہ تم نے خلاف ادب کام کیا، ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا، نصیحت کی جائے گی، لیکن کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ مگر وہ کپڑا جس کی نسبت قرآن حکیم کے ساتھ ہو گئی، وہاں جب آپ اس قرآن پاک کے غلاف کو دھونا چاہیں گے تو پہلے شریعت سے مسئلہ پوچھنا پڑے گا کہ مجھے یہ کپڑا کیسے دھونا ہے۔ وہاں آپ ٹوپی کے ساتھ بھی اس کو نہیں رکھ سکتے، دستار کے ساتھ بھی نہیں رکھ سکتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے جب قرآن پاک کے غلاف کو دھونا ہو تو اس کو اس برتن میں دھونا جس برتن میں تم اپنے عام کپڑے نہیں دھوتے ہو، اور جب اس میں سے پانی نکلے گا، وہ میلا پانی نکلے گا، اس پانی کو اس عام نالی میں نہیں بہانا، بلکہ جب دیواریں کچی ہوتی تھی اس پانی کو کچی دیواروں میں چھڑکنا، گھر میں چھڑکنا، تاکہ وہ پانی جذب ہو جائے، یا کسی درخت کے نیچے ڈال دینا، اس لیے کہ یہ میلا پانی جو ہے یہ ایک غلاف سے نکلا ہے اور اس غلاف کی نسبت جو ہے قرآن حکیم کے ساتھ ہے۔ وہ کپڑا، وہ بے جان کپڑا جب اس کی نسبت قرآن حکیم سے ہو جاتی ہے اتنا باعزت بن جاتا ہے۔ اے عزیز طلباء، اے ہمارے علماء، وہ دل جن دلوں میں قرآن پاک محفوظ ہو جاتا ہو، وہ دل کتنے قیمتی ہوں گے اللہ کے نزدیک۔ بڑی قدر کرنے کی ضرورت ہے ایسے حافظ قرآن کی، اور حافظ قرآن کو بھی سوچنا چاہیے اب میرے سینے میں 30 پارے قرآن حکیم کے آ گئے ہیں، اب میرا سینہ قرآن حکیم کے نور سے منور ہو گیا ہے، اب میری زبان غیبت نہیں کرے گی، اب میری زبان جھوٹ نہیں بولے گی، اب میری زبان جو ہے گندی اور فحش بات نہیں نکالے گی۔ یہ آنکھیں جنہوں نے 3 سال تک مسلسل قرآن پاک کا دیدار کیا اور بار بار قرآن پاک پر نظر پڑتی تھی اور پھر میں اس قرآن کو یاد کرتا تھا، اب یہ میری آنکھیں کوئی گناہ نہیں کریں گی، میری آنکھیں بدنگاہی نہیں کریں گی۔ حافظ قرآن اگر ایسا سوچتا رہے تو وہی حافظ قرآن ایسا ہے جس کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کہا جائے گا اقرا ورتل، پڑھ اور ایسا پڑھ جیسے کہ دنیا میں پڑھتا تھا، ایسے پڑھ ہمارے قاری صاحب جیسے بھی پڑھ رہے تھے،
اللہ کرے وہ دن اللہ ہمیں بھی دکھائے، قاری صاحب کو وہاں کہا جائے اقرا ورتل، اور ہم سن رہے ہوں کہ قاری صاحب ایک ایک آیت پڑھ رہے ہیں اور ایک ایک درجہ اوپر چڑھتے جا رہے ہیں۔ جہاں تلاوت ختم ہو گئی وہاں تمہارے درجات ختم ہو جائیں گے۔ یہ وہی حافظ قرآن ہے جسے کہا جائے گا لاؤ 10 وہ جہنمی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے ان کو کھڑا کر دو، اور اس حافظ قرآن کو اجازت دے دی جائے گی کہ اصولاً تو یہ جہنم میں جانے والے تھے، لیکن ہم نے تمہیں ایسی نعمت دی تھی، ہم نے تمہیں ایسی نعمت دی تھی اور اس نعمت کی تم نے قدر بھی کی تھی، لہذا اس کا یہ انعام تمہیں آج مل رہا ہے، چن لو ان میں سے کتنے افراد کو چننا ہے، جاؤ ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ یہ ہے قرآن پاک کی نسبت، یہ ہے آج کی اس مجلس کی نسبت۔ یہ نسبتیں ضائع نہیں ہوا کرتی ہیں، اور اللہ جب عام انسانوں کو دینے پر آتا ہے تو کیا اس مجمع کو نہیں دے گا؟ اور اللہ جب نوازنے پر آتا ہے کہتے ہیں جب نوازے گا اتنا نوازے گا کہ شیطان کو بھی امید ہو جائے گی آج مجھے بھی شاید وقت دیا جائے، اور جب پکڑ پر آئے گا تو پھر انبیاء علیہ السلام بھی تھر تھرائیں گے، بات نہیں کر پائیں گے۔ وہ تو طویل حدیث پاک ہے جس کو عام طور پر ہمارے ائمہ جمعے کے دن بیان کیا کرتے ہیں کہ جب قیامت کا منظر ہوگا ایسا رعب ہوگا، اللہ کا ایسا جلال ہوگا کہ امت انبیاء علیہ السلام کی خدمت میں جائے گی کہ ہماری سفارش کر لو۔ اللہ کے ہر نبی کہے گا لست لہا لست لہا، میں نہیں کر سکتا، آج اللہ کا جلال ہے میں نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ پھر پہنچتے پہنچتے اخیر میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ جائیں گے اور حضرت فرمائیں گے انا لہا، میں یہ سفارش کروں گا، اور ڈائریکٹ سفارش نہیں کریں گے بلکہ اللہ کے نبی سجدہ کریں گے، اور وہ سجدہ ہوگا 7 دن اور 7 رات کا سجدہ، اور پھر سجدے میں تعریف کی کریں گے اللہ کی۔ صحابہ نے پوچھا آپ کیا تعریف کریں گے؟ فرمایا ابھی تو مجھے معلوم نہیں، اسی وقت اللہ تعالیٰ میرے قلب اطہر پر القاء کرے گا، اسی وقت وہ میری زبان پر جاری ہوگا۔ 7 دن اور 7 رات کا سجدہ کرنے کے بعد پھر آواز آئے گی یا محمد ارفع رأسک سل تعطى اشفع تشفع، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیے، مانگیے کیا مانگنا چاہتے ہیں آپ، سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا، پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، ہم نے آپ کی سنتوں پر عمل کیا ہو۔ اس لیے آج اس مجلس میں ہم عہد کریں انشاءاللہ، میں بھی عہد کرتا ہوں، میں بھی محتاج ہوں، اور ہم سب یہ عہد کریں، ہماری یہ بہنیں بیٹھی ہیں یہ بھی عہد کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم اپنی زندگی سنتوں کے مطابق گزاریں، آج کے بعد ہم گناہوں سے پرہیز کریں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اپنا اثر کرتے ہیں، جان بوجھ کر کیا جائے انجانے میں کیا جائے اثر کرتا ہے، جیسے نیکی چھوٹی ہو بڑی ہو اثر کرتی ہے، جان کر کی جائے تب بھی اثر کرتی ہے، انجانے میں نیکی ہو جائے اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ جیسے زہر انسان کھائے زہر سمجھ کر تو وہ مرے گا بھی اور خودکشی کا گناہ بھی ہوگا، اور اگر زہر دودھ پی کر سمجھ لیا، سمجھا تھا دودھ اور تھا اس میں زہر، گناہ تو نہیں ہوگا، مجرم تو نہیں بنے گا، لیکن موت تو پھر بھی اثر تو آئے گا، زہر کا اثر تو پڑے گا، حالانکہ مجرم نہیں بنے گا۔ اس کا مطلب ہوا کہ گناہ جب آدمی کرتا ہے اس کا بھی اثر پڑتا ہے، نیکی کرتا ہے اس کا بھی اثر پڑتا ہے۔ اس لیے نیت کریں انشاءاللہ الرحمن آج کے بعد ہم اپنی زندگی اچھی گزاریں۔ وہ طلبہ بھی نیت کریں جو حافظ قرآن ہو گئے اور جو ابھی پڑھ رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں، اور ہم بھی نیت کریں، ہم عوام بھی نیت کریں گے کہ انشاءاللہ الرحمن آج کے بعد ہم اپنی زندگی اچھی گزارنے کی کوشش کریں، گھروں میں اتحاد اور اتفاق سے رہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردانہ سلوک کریں۔ آج گھروں میں جتنے جھگڑے ہیں، جتنے اختلافات ہیں، شاید باہر کہیں نہیں ہیں،
باہر انسان نیک بنا پھرتا ہے اور ہمارے گھروں کے اندر کے حالات جب ہم دیکھتے ہیں اتنے برے حالات ہیں کہ اس کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ باپ بیٹے سے روٹھا ہوا ہے، بیٹا باپ سے روٹھا ہوا ہے، ماں بیٹی سے روٹھی ہوئی ہے، بیٹی ماں سے روٹھی ہوئی ہے، اور جناب شوہر بیوی سے نالا اور بیوی شوہر سے نالا۔ اس سب کی وجہ، بنیادی وجہ ہے ہمارے گھروں میں بے دینی آ گئی۔ جب دینداری آ جائے گی انشاءاللہ الرحمن پھر سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ آپ اس مجلس میں تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، ہماری حاضری کو بھی قبول فرمائے گی۔ بچوں کی دستار بندی ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ الرحمن آپ حضرات رخصت ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا وحسن الجزاء۔ اس کے بعد جو حفاظ ہیں وہ اسٹیج پر آ جائیں اور ان کے والدین بھی اسٹیج پر آ جائیں۔ جو حفاظ ہیں جن کی دستار بندی ہے وہ آگے آ جائیں، جلدی آ جائیں۔ ان کے والدین بھی آ جائیں۔ ان میں سے 2 بچے ہیں جنہوں نے مدرسے کے اندر حفظ کیا اور الحمدللہ ایک بیٹھک میں پورا قرآن پاک مکمل سنایا ہے، کسی نے 12 گھنٹے میں، کسی نے 13 گھنٹے میں، اور ایک بچہ ان میں سے وہ ہے کہ جس نے مکتب کے اندر حفظ کیا اور 1 ہفتہ دور کرنے کے بعد انہوں نے یہاں مدرسے میں بیٹھک سنائی ہے الحمدللہ۔ صرف 1 ہفتہ دور کیا بس، اور 8ویں دن انہوں نے 10 گھنٹے کے اندر صبح سے شام تک پورا قرآن مجید مکمل سنایا ہے۔ اس دن کی دستار بندی ہوگی۔ حضرت مفتی صاحب بھی تشریف لائے آگے، قاری صاحب بھی تشریف فرما، آپ بیٹھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت کا یہ موقع ہمارے ٹھٹارکا کے لیے ایک تاریخی موقع ہے، اور اس موقع پر ہماری خوشی، ہماری فرحت اور ہماری مسرت کی کوئی انتہا نہیں رہنی چاہیے۔ پہلی چیز، ہمارے ٹھٹارکا کے پہلے یہ حافظ ہیں کہ جنہوں نے ٹھٹارکا کے اندر حفظ کیا ہے، اس سب پر ہم سب کو الحمدللہ رب العالمین کہنا چاہیے کہ اللہ کے فضل سے ہمارے علاقے کے پہلے حفاظ کرام جنہوں نے ہمارے علاقے کے اندر حفظ کیا ہے، اس موقع پر ہم سب کو خوشی سے جھوم جانا چاہیے۔ پہلی چیز یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم ارادہ کریں انشاءاللہ تعالی، جیسے اس سال ہمارے یہاں طلباء نے حفظ کیا، یہ سلسلہ ہر سال تک جاری رہے، یہ سلسلہ ہر سال جاری اور ساری رہے۔ اس کے بعد کوئی سال ایسا نہ گزرے ہمارے علاقے کے اندر کہ جب یہاں سے حفاظ کلام اللہ نہ نکلے۔ تو انشاءاللہ ہم سب اس کے لیے ارادہ کرتے ہیں۔ اس موقع پر، اس خوشی کے موقع پر، یہ خوشی کا دن جو ہمیں دیکھنا نصیب ہو رہا ہے، اس موقع پر ہمیں سب سے زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہیے مدرسہ عربیہ احیاء العلوم کا، جن کی محنتوں کے نتیجے میں اس وقت ہم یہ بہار دیکھ رہے ہیں، اور مدرسے کے محترم مفتی مبشر حسین صاحب کا کہ جن کی انتھک محنت رات و دن کی تگدوں کے نتیجے میں اس وقت یہ نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے اس مدرسے کے جو اساتذہ ہیں، قاری طارق صاحب ہیں، قاری رقیب صاحب ہیں، حافظ جاوید صاحب ہیں، اور دیگر وہ حضرات جنہوں نے اس ادارے کو آگے بڑھانے کے اندر اپنا تعاون پیش کیا، ان تمام حضرات کا دل کی گہرائیوں سے ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی آج کے دن کے بعد یہ دن ہر سال میں ہمیں دکھائے، اور ہر سال اسی طریقے سے یہ سلسلہ آگے بڑھتے رہے، اور ہر سال ہمارے یہاں سے حافظ کلام اللہ پیدا ہوتے رہے۔ اس موقع پر جیسے ان بچوں کے اساتذہ قابل مبارکباد ہیں، اسی طریقے سے سزا مبارک ان والدین کے لیے ہے جن والدین نے ان بچوں کو فارغ کر کے اس مدرسے کے اندر ڈالا، یہاں کی سختیوں کو انہوں نے جیلا، اور ان سختیوں کو جیلنے کے بعد اس وقت ان کے سینے کے اندر کلام اللہ وہ موجود ہے۔ پہلے حافظ ہیں حافظ عاشق حسین صاحب، ان کے بیٹے دوسرے حافظ ہیں حافظ مزمل کھانڈے صاحب، تیسرے حافظ ہیں حافظ نور اسلام صاحب،
اللہ تعالیٰ ان کے حفظ کو قبول فرمائے. یہ اس وقت کا وہ نتیجہ بھی ہے. سال 2021 کے اندر یہ ادارہ قائم ہوا، تب سے لے کر اب تک جو آپ نے کبھی 1 روپیہ دیا، کبھی 10 روپے دیے، کبھی 1000 روپے دیے، کبھی آپ نے محنتیں کی، کبھی 1 گھنٹہ مدرسے میں دیا، کبھی 1 دن دیا، یہ اس تمام کا نتیجہ اس وقت آپ کے سامنے ہے کہ آپ نے جو بھی روپیہ یہاں پر خرچ کیا یا جو بھی پیسہ یہاں پر خرچ کیا وہ پیسہ ضائع نہیں ہوا. جو روپیہ آپ نے یہاں پر خرچ لگایا اس روپیے کا بہترین مصرف اس وقت ہم حافظ کلام اللہ کی شکل میں اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھڑی کو بے انتہا اور بے حد قبول فرمائے. اب میں آپ حضرات سے، اپنے علاقے کے لوگوں سے ایک گزارش کروں گا. وہ گزارش یہ ہوگی کہ ہم سب پورے علاقے کے اندر ماحول یہ بنائے کہ ہمارے اس علاقے کے اندر کوئی بھی بچہ قرآن کریم کے نور سے محروم نہ رہے. ہر بچہ قرآن کریم کو حفظ نہ صحیح کم سے کم ناظرہ ضرور پڑھے. اس وقت ان حفاظ کرام کو سندیں بھی تقسیم کی جا رہی ہیں. پہلے حافظ صاحب ہیں حافظ نوریز الاسلام صاحب، ان کے والد صاحب کا نام ریاض احمد نائک ہے، یا کر اپنی سند وصول کریں. دوسرے حافظ ہیں حافظ مزمل احمد صاحب بن سلام الدین کھانڈی صاحب، وہ آ کر اپنی سند وصول کریں. تیسرے حافظ ہیں حافظ عاشق حسین صاحب بن فیروز الدین ڈار صاحب، وہ بھی آ کر اپنی سند وصول کریں. انعامات کے لیے بھی تشریف لائے حافظ عاشق حسین صاحب، اس کے بعد تشریف لائے حافظ مزمل کھانڈے صاحب، اس کے بعد تشریف لائے حافظ نوریز الاسلام صاحب. مامو جان ہے محمد شفیع وانی سردار سے، انہوں نے انعام قرآن پاک کے ایک کپڑے کا جوڑا دیا. مفتی صاحب کے مامو جان ہے محمد شفیع وانی صاحب، شفیع وانی صاحب، انہوں نے ایک جوڑا ان حفاظ کرام کے لیے بطور انعام کے اور قرآن کریم ایک ان سب حفاظ کے لیے مخفضاً بھیجے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے دینے کو قبول فرمائے. تو انشاءاللہ آپ سب حضرات ہر سال میں یہ خوشی دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ خوشی ہر سال ہم دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر سال اسی طرح سے ہمارے گاؤں سے حفاظ کلام اللہ پیدا ہوتے رہے اور وہ اس دین کی روشنی کو اور اس قرآن کی روشنی کو گھر گھر اور در در پہنچاتے رہیں. ہم سب یہ ارادہ کر کے یہاں سے اٹھے کہ ہم میں سے کسی کے گھر میں بھی کوئی بھی بچہ، کوئی بھی جوان، کوئی بھی بوڑھا، کوئی بھی مرد، کوئی بھی عورت قرآن کریم کی نعمت سے محروم نہ رہے، قرآن کریم کے نور سے محروم نہ رہے. ہم سب ارادہ کریں، ہر ایک آدمی اپنے گھر کے اندر دیکھے، ہر گھر کے اندر جتنے بھی افراد ہیں سب کے سب افراد قرآن کریم پڑھے ہوئے ہونے چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ دن دکھائے کہ ہمارے پورے علاقے کے اندر کوئی بھی فرد بشر قرآن کریم کے نور سے محروم نہ رہے. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد